اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا فہم قرآن ڈے 80 میں استقبال کرتی ہوں۔ الحمدللہ ہم لوگ کا جو ہے آج فہم قرآن کا ڈے 80 ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس جو ہے جرنی میں، قرآن کی جو جرنی ہے اس میں ہم کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور پھر استقامت سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی کلام کو ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے اپنے لیے سبق لے کر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ جو ہے ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتنے استقامت سے ہم کو جو ہے اس میں جوڑے رکھا۔ کچھ اس میں میری بہنیں ایسی ہیں جو ڈے 1 سے جو ہے میرے ساتھ جڑی ہیں اور استقامت سے اور ماشاءاللہ سے اپنے پورے جو ہے ایفرٹس لگا رہے ہیں، بہت زیادہ جو ہے کوئز میں بھی ریگولر ہے، اور ہر طریقے سے قرآن کے اندر جو ہے جد و جہد کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آپ لوگوں کا ڈیڈیکیشن، آپ لوگوں کی یہ جو جد و جہد ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے ہمارا یہ سفر آسان کرے، یہاں تک کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کا پورا کلام جو ہے مکمل کریں انشاءاللہ، اور پھر اسی طریقے سے اپنی زندگی بھر جو ہے یہ دین کا سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جو ہے ہم جاری رکھیں، آمین۔ تو چلیے، ہم لوگ کا جو ہے سورہ الروم چل رہا تھا، اور ہم لوگ آیت نمبر 27 تک کل ہم لوگوں نے دیکھا۔ کل بہت ہی اہم آیت تھی جو آیت نمبر 21 تھی، اور پھر اس سے ریلیٹڈ آپ کو کچھ ہوم ورکس بھی دیے گئے۔ تو سب لوگ ہوم ورک کر کے آئے؟ آپ لوگوں کو دعا کرنا تھا، آپ لوگوں کو نماز پڑھنا تھا، 2 رکعت جو ہے ایکسٹرا نماز پڑھ کے جو ہے اپنے لیے دعا کرنا تھا، اور ساتھ میں جو ہے اپنے گھر کا جو ماحول ہے، ہسبینڈ کے ٹورڈز جو آپ کا ایٹیٹیوڈ اور آپ کا جو ریلیشن ہے اس کو جو ہے بہتر بنانے کی جو ہے کوشش کرنا تھا۔ اپنے جو سویا ہوا جو ریلیشن ہے، جس کے اندر کی جو جان ہے جو ختم ہو گئی تھی، وہ ریلیشن میں جو ہے آپ کو جان بھرنا تھا، رائٹ؟ تو ہوپ فلی سب لوگوں نے یہ جو ہے ہوم ورک کیا، اور سب کے جو ہے زبردست ریاکشنز بھی آپ لوگوں کو ملے ہوں گے، بہت سارے کوشچن مارکس آن یور ہسبینڈ فیسز۔ تو جو ہے مطلب اچانک سے جو ہے بیگم کو آج کیا ہو گیا ہے۔ تو بہرحال تو چلیے اس کے ساتھ ہم لوگ انشاءاللہ جو ہے آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ذات سے ایک مثال دیتا ہے۔ کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں، کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو۔ تو
تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک مثال دے کر ہم کو جو ہے بات سمجھا رہے ہیں، توحید کی بات، اللہ تعالیٰ توحید کی اور شرک کی جو ہے مثال دے رہے ہیں. اور یہ ہمارا پارٹ 4 ہے. جس طریقے سے ہم لوگوں نے ڈیوائڈ کیا تھا آیت نمبر 28 سے 40 تک، ہمارا جو ہے اب یہ پارٹ 4 ہے. اب تک ہم لوگوں نے 3 پارٹس جو ہے مکمل کیے، اور آپ لوگوں کو اس کی جو ہے ڈویژن یاد ہوگا. آیت نمبر 1 سے 6 تک جو ہے پیشن گوئی کا ذکر تھا، رائٹ. پھر اس کے بعد 7 سے 16 تک ہم لوگ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے الگ الگ جو ہے طریقے سے مثالیں دے کر ہم کو جو ہے غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے تھے. تھوڑا سا آخرت کا بھی ذکر ہم لوگوں نے دیکھا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 16 سے 27 تک خاص آیات تھے یا نشانیاں تھی اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے تھے کہ وَمِنْ آیاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو اس طریقے سے جو ہے ہم لوگوں نے آیت نمبر 27 تک دیکھا. اب آیت نمبر 28 سے 40 جو ہمارا 4تھ پارٹ ہے، ٹھیک ہے. اب ہم وہ انشاءاللہ جو ہے دیکھیں گے. اب اس کے اندر کیا کر رہے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ مثال دے رہے. اب مثال کے بارے میں ہم اس سے پہلے بھی ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں، رائٹ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی مثالیں جو ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تاکہ ہم کو بات اچھے سے سمجھ میں آئے. اب اس سے جو ہے ہم کو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کے بارے میں کتنا زیادہ حریص ہے، کتنا زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت یا جو ہے ہدایت پر آئیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے جنت حاصل کریں، اللہ کی ناراضگی سے بچیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں. کیونکہ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو جو ہے ہماری کوئی پڑی نہیں ہوتی، ہماری کوئی فکر نہیں ہوتی، ہم سے کوئی محبت نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے بس رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے ہم کو قرآن کے اندر دے دیتا، اور پھر جو ہے بتا دیتا کہ بھائی یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہے، اس کے مطابق عمل کرو، نہیں ہے تو نہیں کریں گے تو جہنم، کریں گے تو جنت، بس ختم، اتنا بتا دیتے. پر اگر ہم نوٹ کریں گے قرآن کے اندر تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ آیتوں کو دہرا کر، اور پھر جو ہے اپنی ڈرانے کی آیتیں بھی ہے، رحمت کی آیتیں بھی ہے، امید کی آیتیں بھی ہے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ مثالیں بھی یہاں پر دے کر جو ہے سمجھا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اللہ کی محبت کی. یعنی کہ قرآن کے اندر جب بھی ہم کوئی مثال پڑھتے ہیں، مثلو کا ورڈ جب بھی آئے گا تو ہم جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے جو محبت ہے اس کو جو ہے ہم کو فیل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنے ہمارے ہدایت کے معاملے میں حریص ہے کہ ہم کو کتنی خوبصورتی سے، پیار سے، محبت سے، ڈفرینٹ طریقے سے، ہر اینگل سے ایگزامپلس دے کر جو ہے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے. اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم، کہ تمہارے ہی نفسوں میں سے ہم تمہارے لیے ایک مثال دے رہے ہیں. تمہارے نفسوں میں سے مطلب یعنی کہ ڈے ٹو ڈے لائف میں سے، جس کو تم ریلیٹ کر سکتے ہو، جس کو تم سمجھ سکتے ہو. اور وہ مثال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ جو تمہارے غلام ہیں، تمہارے جو ہے، اب وہ زمانے میں تو جو ہے خریدے ہوئے غلام ہوتے تھے، سلیوری کا جو سسٹم تھا. پر اب آج کل کے حساب سے جو ہے اگر ہمارے جو بھی سب آرڈینیٹس ہیں، ہمارے انڈر جو کام کرنے والے لوگ ہیں، امپلائیز ہے، ہمارے میڈز ہے، جو بھی ہے سب آرڈینیٹس ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو تمہارے جو غلام ہیں، کیا تم جو ہے ان کو اپنی ملکیت میں سے کچھ حصہ تم اپنے غلاموں کو دیتے ہو؟ جو مال اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہے عطا کیا ہے، کیا تم اس کو جو ہے اپنے مال میں، کیا تم اپنے غلاموں کو برابر کا شریک ٹھہراتے ہو؟ یعنی کہ فار ایگزامپل کے طور پہ کیا ہم اپنے اکاؤنٹ میں جو ہے جوائنٹ اکاؤنٹ اپنے جو ہے سب آرڈینیٹس کا، اب ایک جو ہے مینیجر ہے، کیا وہ اپنے اکاؤنٹ میں اپنے جو انڈر امپلائیز جو کام کر رہے ان کے جو ہے جوائنٹ اکاؤنٹ بناتا؟ یا پھر ہم اپنے جو ہے غلاموں کو، اپنے جو ہے جو سب آرڈینیٹس ہے، کیا ہم ان کو جو ہے اپنے گھر کی کنجیاں دیتے؟ کیا ہم ان کو جو ہے اپنے جو ہے کوئی خاص چیزوں کے پاس ورڈز دیتے، اپنے کوئی لاکرز کے پاس ورڈ دیتے؟ کیا ان کو جو ہے اپنے جو ہے الماری کی کیز دیتے؟ کیا ایکسس دیتے ہم؟ یعنی کہ ہم کسی میں جو ہے ان کو اپنے ساتھ جو ہے شریک ٹھہراتے، شیئر کرتے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے ہمارا کلیئرلی ہر کوئی چاہے جو بھی لیول کا رہو، انہیں اپنے سے نیچے لیول کے لوگوں کو جو ہے اپنے برابر جو ہے نہیں بناتا. یعنی کہ ایک فطری چیز ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بول رہے اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو. یعنی کہ جو ہے ہر ایک انسان جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے اس بارے میں ڈرتا ہے کہ کہیں وہ جو ہے مجھ سے زیادہ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، مجھ سے آگے نہ ہو جائے. تو ہر ایک انسان کو جو ہے یہ ڈر لگا ہوا رہتا. اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ یہ جو ہے فطری چیز ہے. یہاں تک کہ یعنی کہ سب آرڈینیٹس تو جو ہے بہت دور کی بات ہے. ہمارے پاس جو ہے یعنی کہ ایک
حقیقت یہ ہے کہ ایون سگے بھائی بہن بھی کیوں نہ ہو، ایک خفیہ طور پہ ایک سیکریٹ آپس میں جو ہے ایک دوسرے کا کمپٹیشن جو ہے ہمیشہ جاری رہتا ہے، کہ یہ رہتا کہ بھائی انہوں جو ہے آگے بڑھ جائیں گے، کہیں کوئی ہم سے جو ہے آگے نہ بڑھ جائے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر تمہارے لیے مثال بتا رہے ہیں۔ تو جب تم یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہارے برابر کوئی ہو جائے، تم اپنی جو ہے خزانوں کی کنجیاں کسی کو نہیں دیتے، تم کسی کے آگے بڑھنے کا جو ہے ہمیشہ تمہارے دل میں جو ہے خوف رہتا ہے، پھر تم کس طریقے سے یہ جو ہے سمجھ لیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو زمین اور آسمان کا موجد ہے، پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، تمہارا مالک ہے، اور ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک حقیر غلام ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے کوئی اختیارات کسی اور کو کیسے دے سکتا ہے؟ یعنی کہ ذرا تم کامن سینس استعمال کرو کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات جو ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زمین اور آسمان کا جو نظام ہے، اور پھر جو ہے یعنی کہ اولاد دینا، بارش دینا، رزق کی جو ہے ڈسٹریبیوشن ہے، اور پھر دنیا میں جو ہے ہدایت دینا، کسی کو گمراہ کرنا، شفا دینا، یہ تمام کس کے اختیارات ہے؟ صرف اور صرف جو ہے کس کے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہے۔ تو یہ اختیار اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیتا۔ جو ہے میرے کو اچھا یاد ہے کہ میں جو ہے جب میں توحید کی ایک کلاس اٹینڈ کر رہی تھی، تو اس میں جو ہے ہمارے جو استاذہ ہیں انہوں یہ تک بتائے تھے کہ ایون یہ کہنا کہ وہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، ٹھیک ہے، فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، تو ایون یہ سینٹنس بھی جو ہے یعنی کہ توحید کے خلاف ہے، یہ سینٹنس بھی جو ہے کریکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ نیت ویسی نہیں ہے ہماری، پر سینٹنس ویسا استعمال کرنا بھی صحیح نہیں، کیونکہ کہ شفا دینے کا اختیار کس کے ہاتھ میں؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو کسی کے ہاتھ میں شفا اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے، ہاں اس کو ذریعہ بنا سکتے ہیں، تو ہم یہ بولیں گے کہ شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ اس ڈاکٹر کے ذریعے سے مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا۔ تو ہر چیز دنیا کے ہر معاملات میں، صرف یہ تو جو ہے ایک ایگزامپل ہے، پر جو ہے ہر معاملات میں اللہ تعالیٰ جو ہے کے معاملے میں ہم اسی طریقے سے جو ہے کسی کو اللہ کے برابر نہ تصور کرنا ہے، نہ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات جو ہے کسی کو دینے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک بہت ہی پیاری مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے سمجھا رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اسی طرح ہم آیت کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب جس کو عقل ہے، جس کو سوچ سمجھ ہے، تو اس کو جو ہے سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کس طریقے سے یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی اللہ کے جو بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو غلام ہیں، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے برابر ہو جائیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو عقل مند انسان ہے اس کو جو ہے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے جو ہے تخیلات کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، یعنی کہ بغیر سوچے سمجھے اپنی خیالی جو امیجنیشنز ہے، یا پھر جو ہے اگر عربک میں دیکھیں گے تو اہواءہم، یعنی کہ اپنی جو ہے خواہشات نفس ہے، اپنی سوچ ہے، اپنی جو ہے یعنی کہ انا ہے، تو اس کے پیچھے جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں۔ اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہاں پر اگر خود انسان اپنے لیے گمراہی کا راستہ پسند کرتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اب اس کے بعد کوئی اس کو راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ آیت نمبر کون سی ہے بھائی؟ آیت نمبر 30 ہے، رائٹ؟ اب یہ آیت نمبر 30 جو ہے بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ آیت ہے۔ کانسیپٹ آف فطرہ جو ہے اس کے اندر جو ہے بتایا گیا ہے کہ فطرت کے اوپر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، فطرت کسے کہتے ہیں اگر سمجھنا ہے تو یہاں پر یہ آیت میں جو ہے اچھی طریقے سے جو ہے بتایا گیا ہے، غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہے فَأَقِمْ، اور قائم ہو جاؤ، وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، بس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ حکم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کے لیے بھی ہے کہ اے نبی اور نبی کے پیروکار جو نبی کو جو ہے ماننے والے ہیں، ایک سو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت جو ہے سمت میں جما دو۔ کیا ہے؟ جم جاؤ اپنے چہرے کو کس کے سمت؟ دین کے سمت، جو ہے اللہ تعالیٰ نے، دین کا مطلب کیا ہے؟
زندگی گزارنے کا طریقہ، جو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے اس کی طرف جو ہے حنیف۔ اب دیکھیں کہ حنیفہ کا ورڈ جب آتا ہے تو کس کا جو ہے یعنی کہ ذہن میں آتا ہے، کس کا جو ہے خیال ہم کو جو ہے آتا ہے؟ حنیفہ کا ورڈ جو ہے سنتے ساتھی رائٹ، ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو حنیفہ کا مطلب کیا ہے کہ تمام باطل چیزوں کو پیٹ پیچھے ڈال کر، تمام باطل چیزوں سے پیٹ پھیر کر جو ہے اپنا رخ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کر لینا، ایک طرف کر لینا، ٹھیک ہے۔ حنیفہ کا مطلب کیا ہے؟ پورا اپنے آپ کو ایک سو جو ہے پلٹا لینا۔ اب ڈیفینیشن کیا رہیں گے اس کا کہ تمام باطل چیزوں کو پیٹ پیچھے چھوڑ کر ایک حق کی طرف جو ہے پلٹ جانا، حق کی طرف جو ہے رخ کر لینا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو بول رہے کہ دین کے اوپر جم جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ دین کی طرف جو ہے تمام باطل کو پیچھے چھوڑ دو، تمام شرک کو پیچھے چھوڑ دو، تمام جو ہے غلط عقائد اور سوچ اور تصور اور جو ہے تمہارا نفس اور جو ہے انا، ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑو اور ایک اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف جو ہے پلٹ جاؤ، قائم ہو جا اس فطرت پر۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر اب جو بات اللہ تعالیٰ بولے دین کی طرف پلٹ جاؤ، تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کون سے دین کی طرف؟ تو اللہ تعالیٰ بولے یہ وہ دین ہے جو تمہاری فطرتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت کے اندر دین اللہ تعالیٰ آلریڈی رکھ دیے ہوئے ہیں۔ یہ جو آج ہمارے سامنے جو شریعت ہے، یہ شریعت پورا ایکچولی فطرت کے اوپر ہے۔ اگر ایک انسان اپنی فطرت پر عمل کر لے تو وہ انڈائریکٹلی دوسرے معنی میں وہ ایکچولی دین کے اوپر عمل کر رہا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، کون سی چیز جو ہے جائز ہونا چاہیے، کون سی ناجائز ہونا چاہیے۔ سب ہر ایک انسان کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے بلونگ ہونے والا رہو، اس کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات رکھ دی ہوئے ہیں کہ جو ہے جھوٹ غلط چیز ہے، چوری غلط چیز ہے، ظلم غلط چیز ہے، قتل غلط چیز ہے، کسی کو جو ہے ناحق کسی کی چیزیں چھین لینا غلط چیز ہے، یہ تمام چیزیں۔ اور پھر جو ہے صدقہ ہے، خیرات ہے، اور پھر والدین کی فرما برداری ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے کیا ہے؟ فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ رکھ دی، اور وہی فطرت ہماری شریعت ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے فطرت اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور پھر وہی جو ہے شریعت اللہ تعالیٰ آج ہم کو دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر دوسرے انداز میں ہم یہ بول سکتے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی شریعت بنی ہوئی تھی، رائٹ، اللہ تعالیٰ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس، رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے بنے ہوئے تھے، وہی رولز اینڈ ریگولیشنز اور وہی شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرتیں بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے اندر یہ بات جو ہے موجود ہے، اور ایک جو خاص فطرت ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ یہ بات رکھ دیے ہوئے ہیں کہ اس کا کوئی خدا ہو، اس کا کوئی رب ہو جس کے سامنے وہ جو ہے جھکے، جس کے سامنے وہ دعا کرے جب اس کو ضرورت ہو، جس سے جو ہے وہ پناہ مانگے جب وہ جو ہے پریشانی اور مشکلات اور ہیبت میں ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جو ہے انسان کے فطرت میں رکھ دیا۔ اب انسان کو کیا ہے کہ جب صحیح خدا نہیں ملتا تو کیونکہ فطرت ہے، اس کے اندر سے ارج ہے وہ، ٹھیک ہے، جس طریقے سے بھوک ہوتی ہے ویسی ارج ہے وہ، تو اس کو جو ہے کوئی نہ کوئی چیز چاہیے جس کے سامنے جو ہے وہ اس سے پناہ طلب کرے، اس سے دعائیں کرے، اس سے جو ہے اپنی حاجتیں مانگے۔ تو پھر یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر جو ہے جب خدا نہیں ملتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جھاڑ کو، پتھر کو، سانپ کو، سورج کو، آگ کو، یہ تمام چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ خدا بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی جو ہے اندر انسان کے فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر اب یہاں پر جو ہے دو الگ الگ جو ہے اپن چیزیں دیکھیں گے، اینگلز دیکھیں گے۔ ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہر ایک انسان کی فطرت کے اندر، غور سے سنیے، ٹھیک ہے، جیسا جو دہریے ہوتے ہیں جو یعنی کہ کسی مذہب کو بلونگ کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہر چیز اچھائی اور برائی ہماری فطرتوں میں ہے تو ہم کو کسی دین اور مذہب کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہے یعنی کہ ہمارے کو کوئی دین کی ضرورت نہیں جو ہم کو یہ سکھائے کہ بھائی جھوٹ مت بولو، صحیح بولو، ٹھیک ہے۔ تو کیا ضرورت ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک ہیومن کے اندر جو ہے یہ کوڈ آف ایتھکس جو ہے اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ہر ایک انسان کے اندر رکھ دیا ہے، تو پھر
ریلیجن کی ہم کو جو ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کچھ لوگ جو ہے یعنی کہ خدا کا بھی انکار کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایتھیسٹ ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں خدا کا بھی جو ہے انکار کر دیتے ہیں۔ تو کچھ کسی کو دین کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی کو خدا کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ خدا کی جو ضرورت نہیں ہے بولنے والے لوگ ہیں وہ ایکچولی اپنے فطرت کے اگینسٹ جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے دیکھیے کہ آج خدا کے علاوہ جتنے چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے یا پھر جو ہے خدا کا انکار کیا جاتا ہے، تو ویسے لوگوں کو وہ جو فطرت کے اوپر عمل کرنے سے جو سکون ملتا ہے وہ سکون ان کے پاس جو ہے موجود نہیں رہتا، کیونکہ انہوں کیا کر رہے ہیں اپنی فطرت کے اگینسٹ، اپنی فطرت جو فورس ہے اندر سے جو ارج ہے اس کے اگینسٹ جا رہے، اور جا کے جو ہے ظاہری طور پر جو ہے بہت خوش رہنے کی کوشش کر رہے، سیٹسفائیڈ رہنے کی کوشش کر رہے، پر ان کا دل جو ہے ہمیشہ پریشانیوں میں اور جو ہے ایک کنفیوژن میں، ایک جو ہے ڈاؤٹس میں ہمیشہ جو ہے گھرا ہوا رہتا۔ اب آپ سوچ کے دیکھیے کہ ایک انسان ہے جب وہ جو ہے کسی اندھیری جگہ پر جب پھنس جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو فطرت کی جو مثال اللہ تعالیٰ پریویس سورہ میں سورہ عنکبوت میں دیے تھے کہ جب جو ہے سمجھے کہ شپ میں جا رہا اور وہاں پر وہ جو ہے بہت ہی طوفان میں گھر گیا، تو وہاں پر وہ کیا کرے گا، کس کو پکارے گا؟ اس کی فطرت ہے کہ وہ پھر اپنے جو ہے بنانے والے خدا کو جو ہے پکارے۔ تو یہ اب ایک انسان جو ہے اندھیری رات میں جو ہے جا رہا ہے جہاں پر نہ سامنے کوئی چیز نظر آ رہی، نہ پیچھے کوئی چیز نظر آ رہی، اور وہ جو ہے وہاں پر پھنس گیا۔ تو اب آپ سوچئے کہ وہ ٹائم پر وہ کیا کرے گا؟ تو پھر وہ جو ہے چپکے جو ہے اپنے دل میں کسی سے جو ہے مدد طلب کرے گا، کوئی نہیں ہے سامنے مدد کرنے کے واسطے، پر دل میں اس کو معلوم ہے کہ اس کا ایک خدا موجود ہے جو اس کی مدد کرنے والا ہے، تو وہ دل میں خود بخود جو ہے اس کی فطرت اس کو یہ جو ہے یعنی کہ اندر سے احساس دلائے گی کہ اس کو جو ہے وہ جو ہے خدا کو پکارے گا۔ اور یہ چیز دلیل دیتی ہے کہ ایک خدا کی جو ہے ہر ایک انسان کو جو ہے ضرورت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فطرتوں میں انسان کے رکھ دیا ہے۔ اور دوسرا یہ جو ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم کو کیا ہے کہ ریلیجن کی ضرورت نہیں ہے، فطرت تو اندر ہے ہمارے، اچھائی برائی ہمارے کو معلوم ہے، تو دیکھیں کہ ریلیجن ایکچولی وہ فطرت کو پرفیکٹ کرتا ہے، وہ فطرت کو جو ہے پرفیکٹ کرنے کے لیے ریلیجن کی ضرورت ہے، وہ عمل کرواتا ہے، کیونکہ انسان دیکھیے کہ ہر ایک انسان کو معلوم ہے کہ والدین سے جو ہے فرما برداری سے رہنے کا ہے، پر کیا اس کے اوپر عمل کیا جاتا؟ اب جب جو ہے پھر ایک فورس ہوتا ہے جو دین کا، جو اللہ کی رضا کی اور ناراضگی کا جو ہوتا ہے، تو اس کے مطابق پھر وہ انسان جو ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ ہر ایک انسان کو معلوم ہے کہ بھئی اگر جو ہے ٹریفک رولز فالو نہیں کریں گے تو ایکسیڈنٹس ہو جائیں گے، ٹریفک رولز فالو نہیں کریں گے تو دوسروں کا نقصان ہو جائے گا، تو پھر اس کے باوجود بھی دیکھیں کہ آج کتنے لوگ ٹریفک رول فالو کرتے، کتنے لوگ بیلٹس لگاتے، کتنے لوگ جو ہے سگنل پر رکتے، کتنے لوگ جو ہے موبائل جو ہے اس دوران جو ہے استعمال نہیں کرتے، یہ تمام جو رولز ہیں تو کتنے لوگ اس کو فالو کرتے۔ اب جب تک جو ہے پھر دیکھیے کہ بیچ میں پھر ایک جو ہے یعنی کہ ایک لہر اٹھتی ہے، ایک ہوا اٹھتی ہے، کیا ہے کہ فل جو ہے پولیس آ جاتی ہے اور پھر جو ہے وہ لوگ چیک رکھنا شروع کرتے ہیں، پھر فائنز لگانا شروع کرتے ہیں۔ اب جیسے فائنز لگتی ہے تو پھر پورے جو ہے بہت شریف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بیلٹس بھی لگانا شروع کر دیتے، ہیلمٹس بھی پہننا شروع کر دیتے، حالانکہ ہیلمٹ نہیں پہننے سے جو ہے نقصان اس کا تھا، پہننے سے جو ہے اسی کا فائدہ ہے، پولیس کو تو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ تو خیر پولیس بھی جو ہے اپنی جیب بھرتے رہتے، وہ الگ چیز ہے، پر یہاں پر جو ہے کہ جب تک اس کے اوپر کوئی چیز جو ہے لازم نہیں کر دی جائے، تھوپ دی نہیں جائے، یا پھر جو ہے کچھ فائن نہیں رکھی جائے، کچھ جو ہے یعنی کہ جو ہے لالی پاپ نہیں دیا جائے، تو جب تک جو ہے انسان نہیں کرتا۔ تو بچوں کو بھی جو ہے ہم کیا ہے کہ کچھ جو ہے گفٹس کا جو ہے وعدہ کرتے ہیں، کچھ پرائزز کا وعدہ کرتے ہیں، پھر جب جا کر جو ہے وہ چیز کے اوپر جو ہے عمل ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ چیز ضروری ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ریلیجن ہے، جو شریعت ہے، اس کو کیا ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہم کو ہماری فطرت کے اوپر عمل کرنے کے اوپر جو ہے وہ چیز جو ہے ہم کو ٹریک پر رکھتی ہے، وہ چیز جو ہے ہم کو کرواتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ شریعت جو ہے اللہ تعالیٰ نے فطرت میں انسانوں کی جو ہے رکھ دی ہے، اور اسی کے بنا پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ کچھ لوگ، اب یہاں پر ایک بھی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اسی لیے یعنی کہ ہم تو جو ہے ہندو ہے کیونکہ ہمارے پیرنٹس جو ہے ہندو ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کیا ہے
ہر ایک بچہ جو ہے ایکچولی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے دل میں صرف ایک اللہ کی عبادت کے اوپر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. پھر ماحول میں جو والدین ہوتے ہیں اس کو یہودی یا نصرانی یا پھر جو ہے مجوسی جو ہے اس کو بنا لیتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ بلا شبہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ میں نے اپنے بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا ہے، یعنی کہ ایک دین حنیف پر ایک طرف رخ ہو کر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو پیدا کیا ہے. شیطان ان کے پاس آئے پھر ان کو جو ہے ان سے دین سے ہٹا دیا. پھر شیطان کیا ہے، ان کے دلوں میں جو ہے وسوسے ڈالتا ہے. ابھی جیسا ہم لوگ پڑھے نا کہ کچھ لوگ جو ہے خدا کا بھی انکار کر دیتے ہیں، تو یہ شیطان آ کر جو ہے ان کو غلط باتیں جو ہے کی طرف جو ہے ترغیب دلاتا ہے. اور انسان اگر جو ہے چاہتا ہے کہ وہ باتوں کو مانے تو پھر وہ انسان جو ہے وہ باتوں کو ماننے لگتا ہے. اب دیکھیں کہ جو ریورٹس ہوتے ہیں، اگر ہم ان کی جو ہے سٹوریز پر کبھی غور کریں گے تو دکھنے میں ایسا نہیں کہ ان کی زندگی میں جو ہے ایک بڑا طوفان آیا اس کے بعد جو ہے وہ لوگ اسلام کے اوپر آئے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں گے کہ ان کی جب سٹوریز سنیں گے تو بالکل انہوں چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتے، کیا ہے ایسا میں جو ہے وہ دیکھا، کسی کو جو ہے اسلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اذان سنا میں، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے ان کی اخلاق میں کو اچھے دکھ گئے، اور پھر جو ہے میں کوئی اتفاق سے جو ہے کہیں کچھ پڑھنے کو مل گیا. تو بس وہ چیز جو ہے بس کیا ہے کہ اس کی طرف ایک جو ہے چنگاری بھی جیسا جو ہے ایکسپوز ہوتی ہے تو پھر وہ فوری اس کی طرف جو ہے اٹریکٹ ہو جاتا ہے. جیسے جو ہے سنکرونائز، یعنی کہ اندر کی فطرت اور آگے سامنے کی جو ہے جو آنکھوں سے دکھ رہا ہے یا پھر جو علم جو وہ حاصل کرا کہیں سے کچھ پڑھنے کو مل گیا تو فوری جیسا وہ سنک ہوتا ہے، جیسا وہ ایک دوسرے کے اندر جو ہے جڑتا ہے تو فوری جو ہے ان کے ذہن میں وہ بات کلک کرتی ہے اور پھر وہ جو ہے اپنی فطرت کی طرف جو ہے خود بخود پلٹ کر آتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو حکم دے رہے ہیں کہ ہم کو جو ہے اب جو ہے ایک تو فطرت پر اللہ تعالیٰ پیدا کر دیے، ہم لوگ یہ دیکھیں اب ہم کو کیا کرنے کا ہے، ہم کو اپنی وہ فطرت کی طرف پلٹنے کا ہے، یعنی کہ وہ انسانیت کی طرف، وہ اچھائیوں کی طرف، وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اب انسان کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس کی فطرت میں کیا چیز جو ہے رکھی ہوئی ہے، اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا تو قرآن کی پھر وہ جو ہے گائیڈنس لے سکتا ہے. اور پھر جو ہے فطرہ کا مطلب بھی کیا ہے کہ کوئی چیز کو جو ہے کاٹ چھانٹ کر جو ہے بنانا اور اس کو جو ہے اس طریقے سے مولڈ کرنا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو کس طریقے سے بنائے، پوری جو شریعت ہے، پورا جو دین ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی خلقت میں اب تبدیلی نہیں ہو سکتی، یعنی کہ جو ہے دین کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو اب دین سے ہٹنا کیا ہے، گویا اپنی فطرت سے ہٹنا ہے. کیا ہے دین سے ہٹنا، کیا ہے گویا اپنی فطرت سے ہٹنا ہے. ذالک الدین القیم، کہ اسی دین کے اوپر جو ہے تم قائم ہو جاؤ، یعنی کہ سٹیبل ہو جاؤ، اسی کے اندر جو ہے مضبوطی سے جو ہے جڑ جاؤ. مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، پر اکثر لوگ جو ہے اپنی ہی خود کی فطرت سے جو ہے نا واقف ہے. اپنی خود کی جو ہے جس طریقے سے ہے نا کہ اپنی کئی صلاحیتیں ہمارے اندر موجود رہتی، ہمارے کو خود جو ہے نہیں معلوم رہتا، تو ویسی جو ہے ہماری فطرت ہمارے اندر جو موجود ہے ہم خود اپنی فطرت کو نہیں سمجھ رہے. پھر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے منیبین کہ جو ہے رجوع کرو، پلٹو الہی، اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے رجوع کر کے پلٹو اور اسی سے ڈرو، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور نماز قائم کرو اللہ تعالیٰ کے لیے اور پھر مشرکوں میں شامل نہ ہو جاؤ. تو اب یہاں پر کیا کا حکم ہو رہا، پہلا حکم یہ تھا کہ فطرت کے اوپر جو ہے ایک حنیف ہو کر جو ہے جم جاؤ، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، قائم ہو جاؤ اس کے اوپر. دوسرا یہ ہے کہ منیب کا جو ہے نوب سے ہے، ہم اس سے پہلے بھی جو ہے یہ ورڈ کافی بار آ چکا ہے، یعنی کہ پلٹنا، رجوع کرنا، ٹھیک ہے. جیسا جو ہے توبہ کا ورڈ بھی جو ہے اسی سے سملر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے پلٹنے کو کہتے ہیں. تو یہ جو ہے توبہ توب سے ہے، تاوبا، اور یہ جو ہے نون وبا سے نوب سے ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور جو ہے مشرکین میں شامل نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنا دین الگ الگ بنا لیا ہے، الگ الگ جو ہے فرقوں میں جو ہے تبدیل ہو گئے اور پھر چھوٹے چھوٹے گروپس میں جو ہے کانو شیعہ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، حصوں میں جو ہے بٹ گئے. اور پھر کیا ہے کہ ایک تو جو مشرک ہے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں
جو اپنے دین کو الگ الگ فرقوں میں بانٹ دیا، ٹکڑوں میں بٹ گئے، الگ الگ جو ہے حصوں میں جو ہے تبدیل ہو گئے. اور پھر افسوس کی بات تو یہ ہے یا مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک گروپ، ہر ایک جماعت اپنے آپ کو جو ہے صحیح سمجھ رہا اور اپنے ہی جو ہے خوشیوں میں جو ہے وہ مگن ہے. ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے اور جو ہے فریحون یعنی کہ اسی میں اترارا، اسی میں جو ہے خوش ہے، اسی میں جو ہے فخر جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ بات آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ جو ہے کس کے بارے میں بتا رہے؟ مشرکین جو ہے اس طریقے کا معاملہ کر لیا اللہ تعالیٰ بتا رہے. پر آج دیکھیے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں بھی جو ہے ہم نے اسلام کے کئی ٹکڑے کر دیا اور وہ پیشن گوئی کو جو ہے پورا کرنے میں جو ہے بہت ہی تیزی سے جو ہے ہم جڑے ہوئے ہیں کہ قیامت سے پہلے 73 فرقے ہوں گے. تو ماشاءاللہ سے ہم لوگ جو ہے کافی اس کے اندر جو ہے بڑھ چڑھ کر حصے لے رہے ہیں اور اس کو جو ہے 73 حصوں میں جو ہے ٹکڑے کرنے کی جو ہے دین کو، شریعت کو، اسلام کو جو ہے ٹکڑے کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف ایک جو فرقہ جو جنت میں جائے گا، جو ایک جو گروپ ہے جو جنت میں جائے گا، وہ قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے والا رہے گا. پر ہم کیا ہے کہ اس کے بنسبت یہ سوچنا کہ قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے والے ہم بننے کی جو ہے محنت اور کوشش کرنے کے بدل کیا ہے، ہم اپنے آپ کو جو ہے بہت فرقوں میں جو ہے تبدیل کر رہے ہیں اور پھر جو ہے اس میں مگن ہیں، اسی میں جو ہے خوش ہوتے ہوئے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں. اب آج دیکھیے کہ آج کیا حال ہے کہ ہر ایک انسان کی جو ہے اپنی اپنی مسجدیں بنا لیا، نو انٹری فار ادرس، دوسرے مسلک والے نہیں آنا. بعض تو افسوس کی بات ہے کہ مسجدوں کے اوپر لکھ کر لگا لیے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہے کرنے والے ہیں، مطلب یہ عید کرنے والے ہیں، یہ چیزوں پر عمل کرنے والے ہیں یا پھر جو ہے اس کو فالو کرنے والے ہیں تو مسجد میں انٹری ہے، ورنہ پھر جو ہے کوئی انٹری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اتنی جو ہے اور ہر کوئی جو ہے اپنے اپنے کتابیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہر کوئی سمجھ رہا کہ ان کی وہ جو پرٹیکولر کتاب ہے وہی صحیح ہے اور اسی کو پڑھنا چاہیے، اسی کے اوپر جو ہے عمل کرنا چاہیے، اسی کو تھام لینا چاہیے. کوئی جو ہے اپنا خاص لباس بنائے ہوئے ہیں کہ فلاں طریقے کی پگڑی ہو، فلاں کلر کی ہو، کسی کی لال رومال ہے تو کسی کی ہری پگڑی ہے تو کسی کی کالی پگڑی ہے، تو کوئی جو ہے لمبی داڑھی رکھ کر جو ہے ٹوپی پہنا ہوا ہے، کسی کے ٹخنوں سے اونچے جو ہے پیجامے کی جو ہے پہچان بنا لیا ہوا ہے. تو بہرحال الگ الگ قسم کی جو ہے اپنی اپنی پہچان بنائیں، اپنے طریقے بنائیں، اپنا لباس بنائیں اور اپنی کتاب بنائیں. دین کہاں، شریعت کہاں، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ایک سو ہو کر جم جاؤ بول رہے وہ کہاں کی جو ہے پڑا ہوا ہے. اور ہم جو ہے اپنے اپنے فرقوں میں مگن ہیں اور اسی میں خوش ہو رہے اور اپنے آپ کو صحیح اور دوسروں کو جو ہے غلط ثابت کرنے میں جو ہے لگے ہوئے ہیں. کوئی جو ہے کسی کو یعنی کہ مسلمان کہنے کو تیار نہیں ہے، ہر کوئی ایک دوسرے پر کافر کے فتوے لگا لے رہے. ٹھیک ہے، اور ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح بول رہے. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہے افسوس کی بات اور ایک یہ بھی ہے کہ جو جس گروپ میں پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو جس گروپ میں پیدا ہوتا ہے وہ اسی گروپ کو صحیح سمجھتا ہے، وہی جماعت کو، وہی فرقے کو، وہی مسلک کو صحیح سمجھتا ہے اور ریالٹی اور حق کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا. نہ کوشش کرتا، نہ جاننے کی خواہش ہوتی ہے، نہ جاننے کی اس کے پاس فرصت ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں کہ آج ہمارا جو ہے پریزنٹ سچویشن جو ہے بنا ہوا ہے اس طریقے سے کہ ہر ایک انسان دیکھیں کہ جیسا ایک ہندو کے گھر میں پیدا ہونے سے اسی لیے ہندو ہے، ایک کرسچن کے گھر میں پیدا ہونے سے کرسچن ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے پھر ہم بھی کون سا جو ہے بڑے تیر مارے بھائی، ہم بھی تو ویسے ہی ہیں کہ جو حنفی ہے تو وہ حنفی ہے پیدائشی، اور جو پیدائشی جو ہے شافعی ہے تو وہ پیدائشی ویسے ہی اپنے آپ کو کنٹینیو کر رہا، جو ہے دیوبندی ہے تو وہ دیوبندی بنا ہوا ہے، جو بریلوی ہے وہ بریلوی بنا ہوا ہے، جو اہل حدیث ہے تو وہ اہل حدیث بنا ہوا ہے. تو ہر کوئی جو ہے اپنے اپنے جگہوں پر جہاں پر وہ پیدا ہو رہے، جہاں پر آنکھ کھولے، بغیر حقیقت کو جانے ہوئے، بغیر ریالٹی کو اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں فرمایا، حدیثوں میں کیا حکم ہے، ہم جو طریقے پر عمل کر رہے ہیں، ہم جو فور فادر سے جو طریقے پر پیدا ہوئے ہیں، جو ہمارے جو ہے گھر میں جو چیزیں روایتیں جو ہے چلی آ رہی ہیں وہ کتنی قرآن اور حدیث کے مطابق صحیح ہے، ہم جاننے کی کوشش بھی نہیں کر رہے، فرصت بھی نہیں ہے ہم کو، نہ ہم انٹرسٹڈ ہے، لیسٹ بادرڈ، لیسٹ انٹرسٹڈ. ٹھیک ہے، تو اس طریقے کے جو ہے ہم اعمال کر رہے ہیں. تو ایسے گروپس میں جو بھی بٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ سب اپنے اس میں مگن ہیں اور خوش ہیں اور حقیقت سے جو ہے دور ہیں. تو ہم کو دیکھیے کہ چاہے کوئی یہ جتنے بھی، اب دیکھیے کہ میں یہاں پر کچھ نام جو لی ہوئی ہوں، شیعہ سنی کے نام پر رہو یا جو بھی رہو، تو یہ جتنے بھی نام لی ہوئی ہوں یہاں پر
کسی کو صحیح یا غلط بولنا میرا مقصد ہے، نہ کسی کو میں بول رہی ہوں. میں یہاں پر یہ بتا رہی ہوں کہ سب لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ بھائی قرآن اور حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے، اور بس قرآن اور حدیث کا جو طریقہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، صحابہ جو طریقے پر عمل کر کے جنت کی بشارتیں حاصل کرے، وہ چیز پر جو ہے ہم کو عمل کرنے کا ہے. چاہے آپ اپنا نام کچھ بھی رکھ لیں، ٹھیک ہے، ویسے تو پسندیدہ نام مسلمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا رکھا ہے، پر ٹھیک ہے چلو آپ اپنا نام کچھ بھی رکھ لو، پر آپ کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں. اب دیکھیں کہ یہاں پر جب مصیبت آتی، جب تکلیف پہنچتی، تو جب کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے پکارتے. جب جو ہے پورے ان کے جو ہے بزرگان دین ہیں، ان کے جو بھی عقائد ہے، ان کے جو بھی جو ہے معاملات ہے، اور پھر اگر ہم جو ہے غیر مسلمانوں میں بھی اگر ہم دیکھیں گے تو ان کے جو دیوی دیوتا ہے سب کو بھول جاتے اور کس کو پکارتے؟ صرف اور صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتے ہیں. جبکہ جو ہے اگر آپ کے عقائد میں وہ فلاں جگہ پر جانے سے، وہاں پر چڑھاوے چڑھانے سے اگر آپ کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں تو بس پھر آپ اللہ کو مت پکارو، بیٹھو پھر لوگوں سے امیدیں رکھتے ہوئے، انسانوں سے امیدیں رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے یہ کرنے سے اس طریقے سے ہو جاتا جو بھی آپ کے غلط عقائد ہے تو پھر جو ہے اسی کے اوپر عمل کرو. پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر سب چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منیبینا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کے ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکایک ان میں کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں، اور پھر تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں. تو اب یہ آیتیں دیکھیں کہ سملر کافی بار ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے کے بعد پھر اللہ ہی کو جو ہے شکر ادا نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو کہ اس شرک کی صداقت پر جو یہ لوگ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کیا ہمارے پاس سے کوئی اوتھینٹسٹی جو ہے تم کو مل رہی ہے، کوئی جو ہے سند، کوئی سیل، کوئی سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نازل کرے کہ ہاں یہ کرے تو ایسا ہوتا، ٹھیک ہے، تم ان کے پاس جا کر جو ہے میرے علاوہ ان سے جو ہے مانگ سکتے، ان کو جو ہے ذریعہ بنا سکتے، ان کو جو ہے وسیلہ بنا سکتے، ان کے تھرو جو ہے تم میرے پاس جو ہے پہنچ سکتے. میں تو بڑا بادشاہ ہوں، میرے پاس جو ہے ہر ایک عام انسان نہیں آ سکتا، ان کے تھرو جو ہے تم آؤ. اللہ تعالیٰ بولے ہوئے ہیں قرآن کے اندر یہ بات، اللہ تعالیٰ نے حدیث کے اندر ایسی کوئی بات بتائی ہے کہیں پر سے کوئی کیا ہم کو جو ہے اس کے متعلق دلیل ملتی ہے؟ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو پھر کیا بنا پر تم یہ کام کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے سوال کر رہے ہیں. جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رحمت آتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اتراتے ہیں، پھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکایک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ کتنی خوبصورت جو ہے یہ آیت نمبر 36 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے رحمت کو اپنی طرف اللہ تعالیٰ نے منسوب کیا ہے کہ رحمت ایکچولی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، پر جو مصیبت تمہارے پر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ تمہارے اپنے کرتوتوں کی بنا پر جو مصیبت آ رہی ہے تو اس کے آنے پر کیا کرتا ہے انسان؟ کیا ہوتا ہے؟ مایوس ہونے لگتا ہے. یقنتون جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے یقنتون کہ پھر وہ مایوس ہونے لگتا ہے. اب دیکھیں یقنتون کا تھوڑا غور کریے، قناطوا سے اس کا جو ہے روٹ ورڈ ہے. اب جو ہے اس کو ہم قانتین سے جو ہے کنفیوز نہیں کر لیں گے. قناطا وہاں پر تا ہے اور قناطوا یہاں پر طا ہے، ٹھیک ہے. وہاں پر قناطا جو ہم لوگ پڑھے تھے پریویسلی، کون سی آیت میں آیا تھا بھائی؟ آیت نمبر 26 میں آیا تھا، رائٹ. تو قانتین کا مطلب کیا ہے؟ قانتین کا مطلب جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، فرما بردار، کنٹینیوس فرما بردار، ٹھیک ہے، جس میں مسلسل ہو، تسلسل، دوام ہو، ہمیشگی ہو، ٹھیک ہے، اور پھر جس کے اندر جو ہے عاجزی بھی ہو. ایسی فرما برداری جس کے اندر عاجزی ہے اور کنٹینیوٹی ہے تو اس ویسے فرما بردار کو قانت کہتے ہیں، قانتین کہتے ہیں. اب یقنتون یہاں پر قناطا یہ کون سا ہے؟ طا سے ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ مایوس ہو جانا ہے. اب اس سے ہم کو جو ہے یہ بھی بات سمجھ میں آتی نا کہ تجوید بھی کتنی اہم اور ضروری ہے. دیکھیے کہ تا اور طا کے فرق سے، اگر تا کو جو ہے طا پڑھ لے
توق و تا پڑھ لیں تو کتنا جو ہے معنی جو ہے بدل جاتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے اس کی بھی اپنی جگہ کافی اہمیت ہے. تو اس کے اوپر بھی جو ہے ہم کو کوشش اور محنت مسلسل جاری رکھنے کی ضرورت ہے. تو پھر اللہ اب دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جب مصیبت آتی تو مایوس ہو جاتے ہیں. تو اب اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے کہ دیکھیے کہ جو بھی حالات ہے زندگی میں ہمارے، اس پہ مایوس ہونے کے بدل جو وجہ سے یہ مصیبت آ رہی ہے، یعنی کہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، اللہ تعالیٰ بولے ہوئے ہیں نا، تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو مصیبت آ رہی وہ کرتوتوں کو چھوڑنا ہے نا. مایوس ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ مایوس ہو کر اب انسان کیا ہوتا ہے کہ بھئی مایوس ہو جاتا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو ہے ناشکری کرنا شروع کر دیتا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے برے باتیں کرنا شروع کر دیتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے مایوس ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے مایوس مت ہو، بلکہ جو اعمال کی وجہ سے وہ سیئات تم کو پہنچی ہے، جو مصیبت تم کو پہنچی ہے، وہ جو ہے برائی کو اپنے سے جو ہے دور کرنے کی جو ہے کوشش کرو. اور پھر جو ہے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، کیا غور نہیں کرتے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. یعنی کہ رزق پورا کا پورا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور رزق سے مراد کیا ہے؟ کیا ہے رزق سے مراد بتائیے؟ ٹھیک ہے، ریسورسز، ویری گڈ آنسر. جان و مال، اوکے. اور پھر کیا ہے؟ ہر نعمت. ٹھیک ہے، ہر نعمت، ہر چیز، رائٹ، ویری گڈ. ٹھیک ہے، تو رزق سے مراد جو ہے ہر چیز. جیسا بعض روایتوں میں جو ہے نیک اولاد کو رزق اللہ تعالیٰ بولے، نیک صالح بیوی کو اللہ تعالیٰ رزق بولے، اچھے گھر کو اللہ تعالیٰ رزق بولے ہوئے ہیں، کھانے پینے ہر چیز اس کے اندر جو ہے آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو پھر کس کے طرف جائیں گے ہم؟ کس سے مانگیں گے؟ کس سے رجوع کریں گے؟ کس کے ذریعے تلاش کریں گے؟ سیدھا جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہاتھ پھیلائیں گے، اپنی محتاجی کا اظہار کریں گے اور بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے فقیر ہیں، ہم تیرے محتاج بندے ہیں، تو جو ہے غنی ہے، تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ تو رازق ہے، تو دینے والا ہے. ہماری زندگی میں جو ہے بہترین فیصلے کر دے، ہماری جو ہے ہم کو جو ہے اچھی بیوی یا پھر بیوی کے لیے اچھا شوہر عطا فرما، نیک صالح جو ہے جوڑا عطا فرما، اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرما، اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانیوں کو دور فرما دے، اچھی جاب لگا دے. جو بھی مانگنا ہے کس سے مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اس کے اندر نشانیاں ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں رکھی ہوئی. اب دیکھیے کہ جیسا انسان جو ہے رزق تنگ ہوتا ہے، اچھا بزنس چل رہا تھا، اچھا جو ہے معاملہ چل رہا تھا، اچانک سے لاس ہو گیا، اچانک سے جو ہے کمی ہو گئی، تنگی ہو گئی، تو انسان کیا کرتا ہے؟ وہ نشانی پر غور کرتا ہے کہ تنگی کیوں ہوئی. جو ایمان والا بندہ ہے، جو مومن بندہ ہے، انہیں کیا کرتا ہے؟ انہیں یہ سوچتا ہے کہ یہ تنگی کیوں ہوئی، کیا غلطی ہو گئی میرے سے، کیا گناہ ہو گیا میرے سے. وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے. ذالک لآیات لقوم یؤمنون، جو ایمان والے ہیں یہ آیتوں پر غور کرتے ہیں، رزق کی زیادتی پر غور کرتے ہیں، رزق کی کمی پر غور کرتے ہیں. پر جو لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے جو ہے دور ہو جاتے ہیں اور شکایتیں کرتے ہیں. تو پھر بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیے کہ کیا فرماتے ہیں، بس اے مومنو کیا کرو تم، اے مومن بندو کیا کرو، رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو. یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں. اب یہاں پر اور ایک حکم کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہیے. اب دیکھیے کہ چہرے سے مراد جب بھی یہ ورڈ آتا نا وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، تو اب اس سے بہت سارے معنی نکلتے ہیں. وجہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو معنی کہ اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، ٹھیک ہے، ایک معنی ہوتا ہے. دوسرا کہ اللہ تعالیٰ کی آخرت میں دیدار اگر تم چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کا آخرت میں چہرہ دیکھنا چاہتے ہو، دیدار کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کے چہرے کا، تو پھر تم کو جو ہے یہ کام کرنا پڑے گا. اور کیا کام بتا رہے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ رشتہ داروں کو اور مسکین اور مسافروں کو ان کا حق دو. اب رشتہ دار میں کون آئیں گے؟ سب سے پہلے اوپر کی طرف والدین اور جو ہے بازو جو ہے شریک حیات یعنی کہ آپ کی جو ہے اسپاؤس، اور نیچے کی طرف جو ہے آپ کی اولاد. یہ سب سے پہلے جو ہے اپنی قربا میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، والدین، بیوی اور بچے. اس کے بعد سیکنڈ جو ہے بھائی بہن آئیں گے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تیسرا جو ہے
فرسٹ پرائرٹی پہ چچا اور خالہ آئیں گی، ٹھیک ہے، یہ طرف سے چچا اور یہ طرف سے خالہ، کیونکہ خالہ کا درجہ بھی جو ہے بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، گویا کہ ماں کے برابر ہے، اور چچا جو ہے والد کے برابر ہے، تو یہ طرف چچا اور یہ طرف جو ہے خالہ. پھر اس کے بعد جو ہے تمام دوسرے جو ہے دیگر رشتہ دار، آپ کے کزنز، آپ کے جو ہے تمام دوسرے ریلیٹیوز جو ہے اس کے اندر آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کو جو ہے ان کا حق دو، یعنی کہ ماں کا جو حق ہے اس کو دو، بیوی کا جو حق ہے اس کو دو، اولاد کا جو حق ہے اس کو دو، بھائی بہن کا جو حق ہے اس کو دو، ٹھیک ہے. تو یہ تمام حقوق جو ہے اللہ تعالیٰ ادا کرنے کے لیے جو ہے ایکسٹینڈیڈ فیملی، اس کے بعد تو یہ تمام، پھر دوسرا مسکین، پھر تیسرا جو ہے مسافر، یہ سب کو جو ہے ان کے حقوق ادا کرو. اس کے ذریعے سے کیا ملے گا؟ اس کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی ملے گی، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ملے گا، سبحان اللہ. اور ایک خاص بات ایک جو ہے میں ابھی آج پڑھتے وقت نوٹ کری کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آیت نمبر 37 کے بعد یہ آیت نمبر 38 رکھے ہوئے ہیں، جبکہ کوئی حقوق کی یا جو ہے اس طریقے کی جو ہے کنٹینیوشن میں بات نہیں چل رہی تھی، تو بات چل رہی تھی توحید کی، بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ کے اختیارات کی، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں. اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ جو ہے رحمت کی جو ہے اللہ تعالیٰ بات کرے، اس سے پہلے جو ہے شرک کی اللہ تعالیٰ بات، یہ تمام جو بات ہو رہی توحید اور شرک کی بات ہو رہی، اور اچانک سے اللہ تعالیٰ جو ہے حقوق کی بات کرے انسانوں کے. تو اب اس میں جو ہے آیت نمبر 37 اور 38 کو اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو بتائے کہ رزق اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے تمہارا جو دیا ہوا رزق ہے اس میں سے لوگوں کو دو، اللہ تعالیٰ بتا رہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو رزق ملا اور تم لوگوں کو رزق دو. ایک معنی یہ بن گیا. دوسرا معنی یہ بنا ہوا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو، اگر تم جو ہے اپنے گھر میں برکت چاہتے ہو، اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہو، اپنی صحت میں برکت چاہتے ہو، اپنی جو ہے خوشیوں میں برکت چاہتے ہو، اپنی مال اور دولت میں برکت چاہتے ہو، تو پھر تمہارا کام کیا ہے کہ تم لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے بنو. تم جتنا دینے والے بنو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اتنا رزق کشادہ کرے گا، اور تم جتنا روکنے والے بنو گے اتنا اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا رزق تمہاری طرف جو ہے تنگ کر دے گا. اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. کون؟ جو اللہ کی راہ میں جو ہے لوگوں کے حق ادا کرتے ہیں اور دیتے ہیں، اور مسکین اور مسافر کا بھی جو ہے خیال کرتے ہیں، یعنی کہ صرف اپنے رشتہ داروں کا نہیں بلکہ مسکین اور مسافر کا. تو چلیے یہ ہو گئی، یہ کیا ہو گئی؟ فلاح کی جو ہے یعنی کہ فلاح کا راستہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے خرچ کرنا، فلاح، اس سے فلاح حاصل ہوگی، اس سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی، اس سے اللہ تعالیٰ کا جو ہے چہرہ حاصل ہوگا، اور اس میں جو ہے رزق میں برکت اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. کیا عمل سے؟ رشتہ داروں، مسکین اور مسافر کو ان کے حق ادا کرنے سے. ٹھیک ہے. اب آیت نمبر 39 میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا. کیا ہے؟ سود اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اس میں کوئی برکت نہیں رہتی. ظاہری طور پہ جو ہے بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہوگا، کروڑوں لاکھوں کا جو ہے کما رہے ہوں گے، پر ایکچولی اللہ کے نزدیک جو ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے، یعنی کہ اس کی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک جو ہے بڑھتا نہیں ہے. اب دیکھیے کہ ربا کس کو کہتے ہیں، یہاں پر ربا کا جو ورڈ ہے، ربا کس کو کہتے ہیں؟ وہ مال جو بنا محنت کے، ٹھیک ہے، بنا محنت کے گارنٹی کے ساتھ فکسڈ اماؤنٹ میں جو آپ حاصل کرتے ہیں اس کو ربا بولیں گے. کیا ہے کہ جو ربا یعنی کہ سود، ٹھیک ہے. تو جو سود کا مطلب یا ربا جو عربک ٹرم میں جو ہے ربا کہتے ہیں، ہم جو ہے عام طور پہ سود کہتے ہیں. تو وہ مال جو بنا محنت کے حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا وہ مال جو گارنٹی کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر رہنا ہے. اور تیسرا وہ مال جو فکسڈ اماؤنٹ میں حاصل ہوتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں اگر رہیں گی تو وہ ربا میں آئے گا. اب دیکھیے کہ فار ایگزامپل اگر آپ ایک جو ہے زمین خریدے، زمین خرید کے اس کو جو ہے ڈال دیے، اب وہ زمین جو ہے اس میں کوئی محنت نہیں کر رہے آپ، پر دن بہ دن کیا ہو رہا، اس کا ریٹ بڑھتے جا رہا، تو یہاں پر آپ کو جو ہے اس کا منافع ہوتے جا رہا، تو کیا پھر یہ ربا میں آئے گا؟ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ دوسرا گارنٹی کے ساتھ، ہاں گارنٹی کہاں ہے بھائی؟ ہو سکتا کہ بھائی یعنی کہ کرنسی یا پھر جو ہے حالات ایسے ہو گئے، اکانومی اتنی ڈاؤن ہو گئی کہ ریٹ جو جس میں آپ خریدے تھے اس سے جو ہے کم میں آپ کو جو ہے فی الوقت ریٹ آ رہا، یعنی کہ لاس ہو گیا، ٹھیک ہے. یا اتنے کا چتا آ رہا، سال 2 سال گزر گئے اتنے کا چتا آ رہا، ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے یہاں پر
پھر یہ کیا ہو گیا؟ گارنٹی کے ساتھ نہیں، یعنی کہ پروفٹ اینڈ لاس دونوں بھی اس کے اندر شامل ہے، تو پھر یہ آپ کے لیے جائز ہو جائے گا۔ پر اگر ایسی جگہ پر آپ جو ہے انویسٹ کر رہے جہاں پر آپ کی کوئی محنت نہیں ہے، جہاں پر جو ہے گارنٹی کے ساتھ جو ہے آپ کو فکسڈ اماؤنٹ مل رہا ہے، جیسا آپ فار ایگزامپل بینک میں رکھتے ہیں اور پھر وہاں پر جو کرنٹ اکاؤنٹ جو کھولتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہو کہ آپ کے جو 1 لاکھ روپے ہے اس کے اوپر فکسڈ اماؤنٹ آپ کو ہر ٹائم جو ہے ایڈ آن ہوتے جاتا، تو پھر یہ کیا ہے؟ سود میں آ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ کسی کو جو ہے قرض دے رہے ہیں اور پھر وہاں سے جو ہے آپ اچھا چلو میں ایک جو ہے آپ کو 10,000 دیا، پھر اب آپ جو ہے 6 مہینے کے بعد میرے کو 12,000 واپس کریں گے بغیر محنت کے، آپ کے جو پیسہ ہے اس کو جو ہے 2,000 اور ایکسٹرا جو آپ لے رہے، پھر یہ کیا ہو گیا؟ آپ کا سود کا جو ہے مال ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ ظاہری طور پہ تم کو بڑا نظر آ رہا، پر ایکچولی میں وہ نہیں بڑھتا، اس کے اندر سے جو ہے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایسے آزمائشوں میں اور ایسی پریشانیوں میں، ایسی بیماریوں میں جو گھیرتا ہے کہ جتنا پیسہ جو آیا تھا اتنا پیسہ جو ہے ویسی ہی بربادی کے طریقے سے جو ہے چلے جاتا ہے، یا پھر دوسرا اگر نہ بھی جائے تو پھر ان کے زندگیوں سے جو سکون اور برکت اور خیر جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے، اور ہدایت کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، جو اس کا جسم جو ہے حرام مال سے پلتا ہے۔ اور جو زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، یعنی کہ پھر سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایکچولی یہ بتانا چاہ رہے کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا انداز میں بول رہے کہ جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دوسرا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کے لیے دو وہ صرف اور صرف اس کے لیے پیچھے مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل ہونا ہے، اخلاص کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ تم کو خرچ کرنے کا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ملٹی پلائڈ جو ہے رزلٹ یا پھر جو ہے اجر ان کے لیے ہے۔ یہ مال جو ہے ایکچولی اضافہ ہوگا کہاں پر؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ مال کہاں پر اضافہ ہوگا؟ اس کا دنیا میں بھی اضافہ ہوگا اور آخرت میں بھی۔ زکوٰۃ صدقات جو ہے دنیا میں بھی خیر اور برکت لاتے ہیں، اور آخرت میں تو جیسا ہم صدقے کے بارے میں اس سے پہلے پڑھے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ملٹی پلائی کر کر جو ہے دیتا ہے، ایک کا جو ہے 10 اجر، 10 سے جو ہے 700 گنا اجر، اور پھر جو ہے ملٹی پلائی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہی چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ بہت ہی جو ہے آخرت میں ملٹی پلائی ہو کر جو ہے انسان کو واپس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ اور زکوٰۃ دینا جو ہے جنت کا ضامن ہے، جنت کی ذمہ داری، جنت کی ضمانت ہم کو جو ہے ملتی ہے زکوٰۃ اور صدقات دینے سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں اللہ ہی ہے، کون سی ہے آیت نمبر 40، ٹھیک ہے، اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیتا ہے، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والے ہیں، اللہ ہی موت دینے والے ہیں، اور اللہ ہی دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں۔ اب یہ سب جب اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی اور شریک کی آپ کو ضرورت ہے؟ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر قیامت میں وہی دوبارہ اٹھا کر وہی سوال کرنے والا ہے، اسی کو جواب دینا ہے۔ پھر کون سے خدا کی جو ہے یہاں پر شراکت جو ہے پاسبل ہو سکتی ہے؟ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر چیلنج بھی کر رہے ہیں اور سوال بھی کر رہے ہیں اور جھنجھوڑ رہے ہیں کہ سوچو کہ کیا کوئی اور یہ کام کر سکتا ہے جس کو تم اللہ کے برابر جو ہے درجہ دے رہے ہو؟ تو پھر جواب اس کا یہی ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس میں جو ہے ہمارے دلوں سے یہ نکلنا ہے سبحانہ و تعالی عما یشرکون، کہ پاک ہے وہ اور بہت بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ جو ہے کر رہے ہیں۔ پھر اب یہاں پر آیت نمبر 41 ہماری جو ہے بہت ہی اہم اور ایک آیت یہاں پر آ گئی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جو ہے فساد برپا ہو گیا، فساد ظاہر ہو گیا خشکی میں اور تری میں بوجہ اس کے کہ لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے ہی عمل کا جو ہے انسان کو مزہ چکائے اور آخر کار اللہ کی طرف جو ہے لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر 41 میں فرما رہے ہیں خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزاج چکائے ان لوگوں کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے یرجعون پلٹنے والے ہو۔ تو اب دیکھیے کہ دنیا میں جو یہ جو فساد جو برپا ہو گیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ آیت میں جو ہے سب سے پہلی چیز جو ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ فساد تمہارے اپنے عمل سے ہوا ہوا ہے،
ٹھیک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو جیسا خاص طور پہ جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دنیا میں جب اللہ تعالیٰ ہے، خدا ایگزسٹ کرتا ہے دنیا میں، تو پھر دنیا میں یہ اتنا پین اور پریشانیاں اور جو ہے غم اور قتل اور غارت گری، معصوم بچوں کی جانیں لی جا رہی ہیں، عورتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، یہ سب کیوں ہو رہا؟ اگر خدا ہے تو پھر یہ کیوں ہو رہا؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے لیے جواب دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی، بما کسبت ایدی الناس، کسبت اپنے ہاتھ کی کمائی کو کہتے ہیں، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ بولے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے جو یہ ہو رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو جو ہے منسوب مت کرو، تم اپنے طرف اس کو جو ہے منسوب کر لو، کیونکہ تمہارے خود کے عمل کی وجہ سے ہو رہا. اور پھر دیکھیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے کہ ہر چیز کیا ہوتی، پلٹ کر آتی ہے. اب ہم جو ہے غلط چیز کھائیں گے تو ہماری صحت خراب ہوتی. یہ ایک کیا ہے، نظام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ہوا ہے. اب تم جب جو ہے جھاڑ کاٹو گے تو پھر تمہاری ہوا میں جو ہے پلیوشن بڑھے گا ہی بڑھے گا، تمہاری جو ہے بارشیں جو ہے ختم ہو جائے گی. تم ڈیفارسٹیشن کرتے جاؤ گے اور یہ امید رکھ رہے کہ اگر اللہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں بارش برساتا. بھائی تم کیا کر رہے، تم پورے فساد برپا کر رہے، تم پورا امبیلنس کریٹ کر رہے، تم جو ہے اس طریقے کا جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے نیچر کا جو بیلنس رکھا ہے اس میں تم امبیلنس کریٹ کر کے تم یہ ایکسپیکٹ کر رہے کہ اللہ تعالیٰ ہے تو پھر کیوں نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کام کر رہا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری ہواؤں کو تم پلیوٹ کرو، تمہاری ہواؤں کو اللہ صاف کرے گا. تم جو ہے ڈیفارسٹیشن کا کام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بارشیں برسائے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ نظام رکھا ہوا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. ٹھیک ہے. تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کا یہ آیت میں جو ہے تمام سوالوں کے جواب مل رہے. ایک تو تمہارے خود کے ہاتھ کرے ہوئے ہیں یہ کام، جیسی کرنی رہے گی ویسی تمہاری جو ہے بھرنی رہے گی، تم خود اپنے عمل سے جو ہے یہ کام کر رہے ہو. اور پھر کیا ہے کہ ایک کام جو ہے انسان ریسورسز کا غلط استعمال کر کے فساد برپا کر رہا. ٹھیک ہے، ایک ریسورسز کا غلط استعمال کر کے فساد برپا کر رہا، جیسا ابھی میں نے اگزامپل دیا. دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنے عمل اور اخلاق کا برا جو ہے استعمال کر کے بھی فساد برپا کر رہا. یعنی کہ یہ جو انٹالرنس ہے ہمارے پاس، یہ جو ایک دوسرے کی جو ہے ظلم اور زیادتی کرنا ہے، حق جو ہے مارنا ہے، جس کا ایک ایگزامپل کے طور پہ میں بتاتی ہوں کہ جو ہے ایک ازواج مطہرات میں سے جو ہے کسی نے بی بی صفیہ، جس کی جو ہے خط بہت چھوٹا تھا، تو ان کو جو ہے بولے کہ بھئی یہ تو جو ہے گڈی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اتنی گندی یا پھر اتنی بری بات جو ہے تم نے اپنی زبان سے نکالی، جس کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا. یعنی کہ یہ ایک چھوٹے سے عمل کو جو ہے اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے یعنی کہ سمندر کڑوا ہو جائے گا، یعنی کہ سمندر میں پورا فساد برپا ہو جائے گا ایک غلط آپ کے زبان کے الفاظ کی وجہ سے. تو اس سے کیا ہوتا کہ آپس میں ہیٹریٹ پیدا ہوتا، اسے جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے یعنی کہ ٹانگ کھینچنے کے اوپر بیٹھ جاتے، کوئی جو ہے کسی کو مارنے کے اوپر بیٹھ جاتا. تو یہ پورا جو ہے معاشرے میں جو ہے فساد برپا ہو جاتا. اور حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے تو قحط سالی میں مبتلا ہوں گے. ٹھیک ہے. ایک تو آپ قحط سالی میں مبتلا ہو رہے، یعنی کہ ڈراٹ میں جو ہے مبتلا ہو رہے آپ کے جو ہے جھاڑ کاٹنے کی وجہ سے، ایک ایگزامپل کے طور پہ بتا رہی ہوں میں. دوسرا جو ہے ایک ہو گیا ریسورسز کا غلط استعمال، دوسرا ہو گیا کہ آپ کے اخلاق اور اعمال کا، یعنی کہ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے ریزلٹ کیا ہو رہا، بارش کی کمی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بارش نہیں برسائیں گے. زکوٰۃ نہیں ادا کرنے سے، زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے کہ غریبوں کا ان کا حق جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں رکھا ہوا ہے وہ ہڑپ کر اس کے اوپر بیٹھ جانے سے اور ان کو اپنا جو ہے مال زکوٰۃ نہیں دینے سے اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک دیں گے، بارشوں کو روک دیں گے. ٹھیک ہے. پھر دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں یہاں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناپ تول میں کمی ہو جائے، ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے قحط سالی ہوگی، ظالم بادشاہ ان کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے اور سخت تکالیف میں وہ مبتلا ہو جائیں گے. دیکھیں آج یہ تمام چیزیں ہیں ہمارے خود عمل کی وجہ سے. ٹھیک ہے. پھر دوسرا کیا ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث میں ملتا ہے کہ جب بدکاری، فحش، برائی اوپن ہونے لگے گی، بے حیائی کا کام جو ہے کھلے عام ہونے لگے گا، تو اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا کریں گے جو بیماری ان کے اسلاف میں کبھی موجود نہیں تھی. یعنی کہ ایسی بیماریاں آئیں گی نئے نئے قسم کی جس کا نام بھی کبھی پہلے نہیں سنے تھے، جس کا تصور بھی پہلے کبھی نہیں تھا. ٹھیک ہے.
تو اب آپ لوگوں کو فوری جو ہے کرونا وائرس جو ہے دماغ میں آ رہا ہوں گا، رائٹ، ایگزیکٹلی یہ ہمارے خود کے اعمال کی وجہ سے ہے. ہمارے جو ہے یا تو ہم لوگوں نے ریسورسز کا غلط استعمال کیا ہے یا پھر اپنے اخلاق اور اعمال کا غلط استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے عمل کی وجہ سے فساد برپا ہے، بر اور بحر دونوں میں جو ہے فساد برپا ہو گیا ہے. تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ تم خود اپنے اوپر جو ہے یہ اپنے اعمال کی وجہ سے اس کو دعوت دیے ہوئے ہیں. پر اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیں کہ اور ایک بات یہاں پر ایک خوبصورت ایک امید والی بات، ایک امید کی کرن جو ہے یہاں پر ہم کو نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تمہارے عمل سے ہوا ہوا ہے، پر شاید کہ تم جو ہے یرجعون اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ. اگر تم جو ہے یہ آزمائش میں جو اللہ تعالیٰ نے تم کو مبتلا کیا ہے، تمہارے خود کی عمل کی وجہ سے وہ آزمائش تم پر آئی، ٹھیک ہے، پر اگر تم اس میں یرجعون والا عمل کرتے ہو، یرجعون کا مطلب کیا، رجوع والا عمل کرتے ہو، اللہ کی طرف پلٹنے والا اگر عمل کرتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ مصیبت بھی تم سے دور کر دے گا، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارے آخرت میں درجات بھی بڑھا دے گا. تو اب اس سے جو ہے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ آزمائش جو اللہ تعالیٰ ہم پر عطا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے پلٹنے کے لیے عطا کرتے ہیں. اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات پر جو ہے بہت خوش نہیں ہوتے کہ انسان کو تکلیف میں مبتلا کرے، یعنی کہ انسان کو تکلیف میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہو رہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہاں اللہ کو وہ ادا بہت پسند آتی ہے جب انسان جو ہے آزمائش میں مبتلا ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور پلٹتا ہے. تو یہ والی جو ہے ادا اللہ کو بہت زیادہ جو ہے پسند آتی ہے. تو انسان کے اوپر آزمائش خود اس کے جو ہے عمل کی وجہ سے آتی ہے، پر جب وہ پلٹتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تو پھر وہ اپنے لیے جو ہے دنیا اور آخرت میں جو ہے درجات کو بلند کرنے کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر یہ جو ہے بہت ہی اہم آیت ہے پریزنٹ سچویشن کے حساب سے بھی، کہ ہم جو ہے پریزنٹ سچویشن میں جو بھی اعمال کی وجہ سے، جو بھی کمیوں کی وجہ سے، جو بھی شریعت کی پامالی کی وجہ سے، جو شریعت کے دھجیے جو ہم اڑاتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہمارے اوپر مصیبت پریشانی آئی ہوئی ہے وہ تو اب آ گئی. اب کیا کریں، اب کیا کرنا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے آخرت میں درجات جو ہے بلند کریں گے، اور ہم کو جو ہے ہماری یہ پریشانی سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ دور کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے. بس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راستی کی سمت میں قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوگی. یعنی کہ قیامت آنے سے پہلے جو ہے تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ. اور نبی کو حکم ہے اور تمام جو ہے نبی کے پیروکاروں کے لیے حکم ہے. اس دن لوگ اس دن لوگ جو ہے پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. یعنی کہ جو آج بڑے ہی ایک دوسرے سے جو ہے جڑے ہوئے نظر آ رہے، ایک دوسرے سے جو ہے ملے ہوئے نظر آ رہے، قیامت کے دن وہ پھٹ جائیں گے ایک دوسرے سے. جس نے کفر کیا ہے اس کا کفر کا وبال اسی پر ہوگا. جو اللہ کی محبت کے لیے آپس میں جمع ہوتے تھے قیامت میں وہ متقین ایک ساتھ ہوں گے، پر جو اللہ کی محبت کے علاوہ جو ہے جمع ہوتے تھے وہ قیامت میں ایک دوسرے سے جو ہے بچھڑ جائیں گے، پھٹ جائیں گے. اور جن لوگوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے. یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنا رہے اور بول رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہوا جو ہے بشارت کے طور پہ، یعنی کہ بارش کی جو ہے بشارت لے کر آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے اندر جو ہے چھپی ہوئی ہوتی ہے. اور پھر اس کی رحمت دیکھیے کہ کشتیاں جو آج سمندر میں چل رہی وہ ایکچولی ہوا کی وجہ سے چل رہی. اگر ہوا نہ ہو تو لہر اگر نہ ہو تو پھر کیا ہوگا
کہ کشتی جہاں ہے وہیں پر اٹک کر رہ جائے گی، پر کیونکہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے حرکت رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کشتیاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کرا ہوا ہے، اور اللہ کے حکم سے پھر وہ چلتی ہیں۔ وہ نظام اللہ تعالیٰ بنائے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ چلنے کا اللہ تعالیٰ جو ہے نظام بنائے ہوئے ہیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کی شکر گزار بنو۔ کیوں اللہ تعالیٰ یہ تمام نعمتیں دیے؟ تاکہ فضل تلاش کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ٹرانسپورٹ جو ہوتا ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹ، اس سے اللہ کا کافی فضل ہم کو جو ہے ملتا ہے، اور اس کی بنا پر شکر کرو۔ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو مانے تو اللہ کے اوپر حق ہے، اللہ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، اللہ کی جو ہے یہ ڈیوٹی ہے کہ ان کی پھر وہ مدد کرے، نصر المؤمنین، ان کی مدد کرے۔ پر شرط کیا ہے؟ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کی اور اللہ کے بھیجے ہوئے نشانیوں کی ہم کو پیروی کرنا ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو پھر اللہ کے اوپر یہ پھر اب رائٹ سے ہو گیا، یہ ہمارا رائٹ ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اب یہ اللہ کی ڈیوٹی ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ پھر مدد کرے ہی کرے۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے نبی کی اور اللہ کی کتابوں کے اوپر جو ہے ایمان نہیں لا رہے اور یہ ایکسپیکٹ کر رہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، کہاں ہے اللہ کی مدد؟ آج مسلمانوں کا دیکھو کیا حال ہو رہا، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ اگر ہم بولیں گے تو اللہ کی مدد کیوں آئے گی ہمارے اوپر؟ نہیں آئے گی اللہ کی مدد، کیونکہ ہم نے وہ حق ادا ہی نہیں کیا جو حق ادا کرنا چاہیے تھا، تو پھر اللہ کی مدد پھر ایکسپیکٹ کر رہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پر اگر ہم قرآن اور جو ہے نبی کی جو ہے محبت کو دل میں لے کر اور نبی کی شریعت کی اتباع کر کر اگر ہم جو ہے فالو کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری مدد کرے گا، اور یہ اللہ اپنے اوپر جو ہے خود حق بنا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے اوپر یہ حق جو ہے بنا رہا ہے کہ یہ میرا اب پھر ذمہ داری ہے کہ میں ان کی مدد کروں۔ تو آیت نمبر 47 پر ہم جو ہے یہاں پر رکتے ہیں، اور جو ہے بہت ہی سمپل اب یہاں کی جو آیتیں ہیں، یہ جو آنے والی آیتیں ہیں بہت ہی سمپل انشاءاللہ جو ہے آیتیں رہیں گی۔ آیت نمبر 60 پر ہمارا یہ سورہ روم جو ہے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے بہت ہی پیارا سورہ آنے والا ہے، سورہ لقمان۔ ٹھیک ہے، تو ہم میں سے جو ہے کافی لوگ جو ہے لقمان اور لقمان حکیم کے نام سے ان کو جانتے ہیں، ان کی جو ہے پیاری پیاری حکمت بھری باتیں جو ہے ہم کو معلوم ہے، اور اس کے اندر جو ہے اس کا ذکر ہے انشاءاللہ، جو ہم لوگ جو ہے کل یہ سورہ کمپلیٹ کر کر انشاءاللہ سورہ لقمان ہم لوگ سٹارٹ کریں گے۔ تو چلیے اس کے ساتھ جو ہے ہم دعا کر کے اس جو ہے سیشن کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کے دین کی طرف جو ہے ہم رجوع کرنے والے بنیں، حنیف ہو کر جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر قائم ہو جائیں، اپنی جو فطرت اللہ تعالیٰ نے ہماری جو فطرت اللہ تعالیٰ رکھی ہے توحید، اللہ تعالیٰ سب سے بڑی فطرت جو ہماری ہے توحید، ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے کی، ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی، اور جس کا ہم اقرار بھی کر چکے ہیں الست بربکم میں، عہد الست میں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جمنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ تمام قسم کے شرک کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم ایک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقے پر جم کر قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام کر رہنے والے بنے، نہ کہ جو ہے شیعہ یعنی کہ جماعتوں میں ٹکڑوں میں اور حصوں میں جو ہے بٹ کر اپنے ہی جو ہے عمل پر جو ہے خوش اور مگن ہوتے رہیں۔ تو اللہ سے ہم اس کی پناہ چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ فرقے میں شامل فرمائے، یا پھر جو ہے وہ جو ہے دین کے اوپر جو ہے ہم کو قائم فرمائے جو آخرت میں نجات پانے والا جو ہے گروپ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام جو ہے رزق کی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے اس کے اوپر جو ہے شکر ادا کرنے والے بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہی خود اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو آج ہم برائیوں میں، فسادوں میں، پریشانیوں میں جو مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، ہم تیری طرف توبہ کر کر رجوع کر کر پلٹ کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو اپنے رحم اور فضل سے تو معاف کر کے ہم کو یہ تمام پریشانیوں سے، بیماریوں سے، وبا سے اور فساد سے اور جو ہے مشکلات سے اللہ تعالیٰ تو ہم کو نجات عطا فرما دے، سود جیسی برائی سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما، اور اللہ ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم زکوٰۃ دینے والے بنے، اور اللہ ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم رشتہ داروں کے حقوق، مسکین اور مسافروں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں۔ یا الہ العالمین، ہم تجھ سے جو ہے پناہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر مایوسی آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ تیرے شکر ادا کرنے والے ہم جو ہے بن جائیں، اور
اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ تیری رضا حاصل ہو، وجہ ہم کو اللہ تعالیٰ تیرا حاصل ہو، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ تیرا چہرے کا ہم کو دیدار کرنے کا شرف اللہ تعالیٰ تو ہم کو عطا فرما دے یا الہ العالمین۔ آخرت میں ہم تیری رضا کے امیدوار ہیں، تیرے دیدار کے امیدوار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو یہ جو ہے فضیلت ہم کو اللہ تعالیٰ تو عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے کہ اگر ہم کو جو ہے پورا ثواب ہونے کا ہے تو آخری دعا کے الفاظ تک جو ہے کلاس میں جڑے رہیں، اور مجلس کی دعا پڑھنے سے پہلے جو ہے کلاس کو بند نہ کریں، کیونکہ جو ہے مکمل ثواب ہونے کا ہے تو پھر مکمل جو ہے آخری تک جو ہے عمل کرنا پڑے گا۔ بیچ میں چھوڑ دیں گے تو پھر جو ہے تھوڑے ثواب سے پھر محروم رہ جائیں گے۔ اور پھر دوسرا آج کا ہوم ورک آپ کا یہ رہے گا کہ جیسا ہم نے آج جو ہے رشتہ داروں کے بارے میں پڑھا ہے، حق دینے کے بارے میں پڑھا ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے ہم جو ہے پریکٹیکلی عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جس کی جو ہے زکوٰۃ کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہوا ہے تو پھر وہ زکوٰۃ کا جو ہے حصہ ادا کرنے والے بن جائیں۔ اور پھر جو ہے اگر ہمارے پاس ہماری جو بھی جو پیسے کا جو سورس ہے اس کے اندر کوئی عمل سود والا یا انٹرسٹ بیسڈ یا غلط طریقے کا کمائی تو نہیں ہے، اس کے اوپر جو ہے ہم تھوڑا سا غور کر لیں، ایک بار جو ہے اپنی جو ہے چیک کر لیں اپنے، تاکہ جو ہے ہم اس کے اندر مبتلا نہ ہو۔ تو چلیے اس کے ساتھ اجازت ہے آپ لوگوں کو بھی اور مجھے بھی رخصت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔